نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے لگا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا اتجعل، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ بنائیں گے اس میں اس شخص کو یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اور آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال، اللہ نے فرمایا انبئونی، مجھے اس کے بارے میں خبر دو، ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے کہا بے شک آپ پاک ہیں۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر وہ جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ زبردست حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وہ زمین پر خلیفہ ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، قائم مقام کو، سفیر کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی ہم ذرا اس کو یوں سمجھیں کہ جو کام اللہ رب العزت کا اپنا ہے اس کام کو اللہ نے بندوں کے ذمہ لگا کر دنیا میں بھیج دیا، اپنے کام کے لیے بھیج دیا بھی جاؤ میرا یہ کام ہے، اس کو کرو جا۔ بنانے کا مقصد یہ ہے اللہ کا نائب ہونا۔ اس سے شرک نہ سمجھ لینا، شرک نہ سمجھ لینا، شرک اور چیز ہے، کسی کی حقیقت میں شریک ہونا شرک کہلاتا ہے۔ یعنی باپ اور بیٹے کی حقیقت ایک ہے، اصلیت ایک ہے، باپ اور بیٹے کی اصلیت ایک ہے، یہاں اصلیت کی بات نہیں ہو رہی، قائم مقام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کسی پنچایت میں جاتے ہیں یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے کسی فیصلے کے لیے، تو وہاں کہنے والا یوں کہتا ہے بھائی آپ آئے ہیں میرے لیے، وہ فلاں آ گئے ہیں۔ بیٹا کسی کا پہنچ گیا کسی پروگرام میں، کسی پنچایت میں گواہی دینے کے لیے، تو بندے خوش ہو کر کہہ دیتے ہیں بھائی وہ نام، والد کا نام لے کر کہتے ہیں بھی اصل میں تو وہ آ گئے ہمارے پاس چل کر۔ کیا مطلب؟
وہ خود ذاتی طور پر نہیں آیا، اس کا قائم مقام آ گیا، گویا وہ خود آ گیا ہے، یوں سمجھو وہ خود آ گیا۔ یہاں پر بھی زمین پر اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو بھیج دیا، سسٹم کو چلانے کے لیے گویا اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بھیج دیا۔ اب جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا، گویا اللہ نے جو نظام دیا ہے ہو بہو اس نظام کو لے کر چل رہا ہے، یہ ہے خلیفہ، یہ ہے نیا نظام، یہ ہے انسان کے بنانے کا مقصد۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنے نظام کے لیے۔ اللہ نے اپنے سسٹم کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد ہے انسان، قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ نے میٹنگ بلا لی، فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس طرح اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ زمین میں اس کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ ایک ہوتا ہے نہ ماننے کا اعتراض، یعنی ایک بندہ مانتا ہی نہیں ہے، پھر وہ اعتراض پہ اعتراض نکالتا رہے گا۔ ایک ہے کہ ماننے والا ہے لیکن وہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہے، اپنے کنسیپٹ کو، اپنی سوچ کو صاف کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، بڑوں سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتراض کرنا بہی مانا کہ وہ ماننا ہی نہیں ہے، انکار کرنا ہے، وہ اعتراض کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہیلے بہانے پھر نکالے جاتے ہیں، پھر بے ادبی کی جاتی ہے، پھر مخالفت کی جاتی ہے، وہ اعتراض کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے نالج میں اضافے کے لیے سوال کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مثال کے طور پر کلاس میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کلاس ہو رہی ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا، سر یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ فارمولہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ وہ اعتراض نہیں ہے جو ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا، یہ وہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی سوچ کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے، میں کیا یہ مجھے صحیح سمجھ آ رہا ہے، یہ میں غلط تو نہیں ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آپ زمین میں اس کو پیدا کرنے لگے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اب اگلا سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ یہ انسان ایسا ہوگا؟ اللہ نے انسانوں سے پہلے جنات کو زمین پہ پیدا فرمایا، انہوں نے یہی حرکتیں کی تھی، تو اللہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہوں نے عبادت کو چھوڑا اور نئے کاموں میں لگ گئے، تو یہ بھی تو کوئی اسی طرح کی مخلوق ہوگی جو اللہ پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے سوال کر لیے کہ یا اللہ یہ تو اس طرح جیسے وہ فساد پھیلا رہے ہیں یہ بھی پھیلائیں گے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا۔ اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، جو سوال تم کر رہے ہو اس کا مجھے پتہ ہے، کوئی اور بات کرو تم جو کرنا چاہتے۔ فرشتے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کو اگر عبادت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کے لیے تو کافی ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی کوئی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کے احترام کو بیان کرتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، آپ کی عبادت تو ہم کر رہے ہیں، کوئی اور وجہ ہے تو وہ آپ بتائیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ بات آپ لوگوں نے کی کہ وہ اور وجہ ہے، تو میں ٹھیک ہے ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔
اللہ نے کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، وہی نام فرشتوں کے سامنے بھی پیش کر دیے۔ چیزوں میں مثلاً یہ ہانڈی ہے، یہ آگ ہے، یہ سبزیاں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جیسے ضرورت کی ہوتی ہیں، ان چیزوں کے نام تھے، وہ اللہ نے ان کے سامنے رکھ دی۔ اور میں صرف چیک کرتے ہیں کہ تم اپنے علم کو سنبھال سکتے ہو یا نہیں سنبھال سکتے، تمہارے اندر اتنا کیپیسٹی ہے کہ علم سنبھال سکو تم۔ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، وہ فرشتوں کے سامنے بھی وہ چیزیں رکھ دیں، فرمایا ہاں جی بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سنا دیا سبق، فرشتوں کو سبق یاد نہیں ہوا۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ فرشتوں کی بے ادبی ہوگی، نہیں، فرشتوں کی ایک چیز ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ ہود میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اور کوئی فرشتے اور آئے تو انہوں نے جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا، دکھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے تو ہاتھ پیچھے کر لیے، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھی میرے مہمان آئے ہیں، میرے پاس کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے ہوتے، یعنی یہ ہم کھا سکتے ہی، ہماری یہ خوراک ہی نہیں ہے، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیزیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ضروریات زندگی کو جو چیزیں ہیں، فرشتے ان چیزوں سے بری ہیں، ان کی وہ اور قسم کی مخلوق ہے۔ جب وہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں ہے تو ان کو نام کدھر سے یاد ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے وہ نام سنا دیے، فرشتے نہ سنا سکے۔ جب نہ سنا سکے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نے کیا کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ آپ پاک ذات ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ کی حکمت کو ہم نہیں جانتے تھے، آپ حکمتوں والے ہیں، جاننے والے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ بہرحال جو آپ نے بتا دیے ہیں ضرور اس میں کوئی حکمت ہے، آپ اپنی مخلوق کو جاری رکھیں۔ یہ انسان کی تخلیق کے اوپر فرشتوں کا جو اعتراض ہوا تھا اس کا جواب ہو گیا۔ اور اس کے بعد قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم سناؤ۔ فلما انباهم باسمائهم، بس انہوں نے جب سنا دیے وہ نام بتا دیے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جو کچھ زمین آسمان میں ہے اس کو میں جانتا ہوں، جو غائب ہے جو سامنے ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس کو تم ظاہر کرو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جس کو تم چھپاؤ اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان انسان کے تخلیق پر جو گفتگو ہوئی تھی یہ اس کا خلاصہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔